رحمة الله وبركاته. حامدا ومسليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، مہمانان گرامی اور میرے دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ تقابلی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے زوال امت کے اسباب و علاج. حاضرین انجمن، ایک زمانہ تھا جب ہماری حکومت ہوا کرتی تھی، ایک زمانہ تھا جب ہم سر بلندی پر ہوا کرتے تھے، ایک زمانہ تھا جب زوال سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا، ایک زمانہ تھا جب ہم دوسروں پر حکومت کیا کرتے تھے. لیکن آج ایک ایسا زمانہ ہے جب کوئی غیر ہم پر حکومت کر رہا ہے. آج ایک ایسا زمانہ ہے جب ہم زوال پر ہے، دوسرا کوئی عروج پر بیٹھا ہوا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ سر بلندی سے ہم زوال میں آ گئے؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت ہم سے چھن گئی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم زوال میں جی رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے پستی کا رونا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے ایسے ہی ہمیں عروج سے زوال میں لا کر بٹھا دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین تو کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے اپنے حالات بدلنے کا خیال نہ ہو. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے اپنی حالت خود ہی بدل ڈالی ہے. ہم نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا ہے اور اسی وجہ سے ہم سر بلندی سے زوال پر آ بیٹھے ہیں. اور سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا. اس نے یہ سمجھا کہ آج ہم قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں اور پھر ہم کامیاب ہو جائے، ہمیں دوبارہ سر بلندی عطا ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، حضرت ابو بکر صدیق وہ کہاں سے تعلیم حاصل کیے تھے؟ وہ بھی تو امیر المؤمنین رہے، وہ تو مسجد نبوی سے تعلیم حاصل کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہاں سے تعلیم حاصل کیے؟ اس نے صرف اور صرف مسجد نبوی سے تعلیم حاصل کیے، پھر بھی وہ اس دنیا کے اندر امیر المومنین رہے. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ وہ سب چیزیں آج جو ہم سے چھنی ہیں اس کا صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا ہے. اور اسی کے پیش نظر علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کیا ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ جبکہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی کتاب کے ذریعے کسی کو سر بلندی عطا ہو سکتی ہے اور کوئی اسی کتاب کے ذریعے نیچے جا سکتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ آج اگر ہم زوال پر ہیں تو اس کی دوسری وجہ ہے کہ ہماری ایمان میں کمزوری ہے. ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں ایمان کو.
کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے رکھیں۔ اگر مسلمان اپنے ایمان کو پختہ کر لے تو اسے سربلندی عطا ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم نہ کرو، تم رنجیدہ نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری ہی حکومت ہوگی، تم ہی سر بلند رہو گے۔ لیکن آگے فرمایا اِن کنتم مؤمنین، اس کے لیے شرط ہے کہ تم کامل مومن ہو۔ اگر تم پورے مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے۔ لیکن آج ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمارے ایمان تو چھوڑیے، ہمارے عقیدے تک میں پختگی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم زوال پر آ بیٹھے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، مسلمان اگر زوال پر ہے تو اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جنگی تیاریوں سے بے اعتنائی برتی ہے، اس نے جنگ کو بالکل چھوڑ دیا ہے، جہاد سے بالکل غفلت برتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جہاد کا مطلب صرف مار کاٹ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں کوئی بھلا کام کر رہے ہیں، آپ برے کام کو روک رہے ہیں، تو یہ بھی جہاد ہے۔ اور جنگی تیاریوں سے ہم نے غفلت برتی، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور یہ صرف آج سے نہیں ہے، بلکہ پہلے بھی جنہوں نے جنگی تیاریوں سے غفلت برتی وہ برباد ہو گیا۔ کیا آپ کو یاد نہیں بغداد کا وہ واقعہ جب ہلاکو خان نے، جب ان تاتاریوں نے، جب ان منگولوں نے مسلمانوں کو کاٹ ڈالا تھا؟ کیا وہ یاد نہیں کہ عباسیوں کا زمانہ تھا اس وقت، اور معتصم باللہ اس وقت کا حاکم ہوا کرتا تھا؟ اس وقت اس کے وزیر علقمہ نے جب ہلاکو خان سے ہاتھ ملایا، کیوں؟ بغداد کو برباد کرنے کے لیے۔ اور ہوا بھی کچھ یوں کہ ہلاکو خان نے، ان تاتاریوں نے، ان وحشیوں نے بغداد میں گھس کر مسلمانوں کو برباد کر دیا، گھر میں گھس کر مارا۔ جن لوگوں نے دروازے تک بند کر لیے تھے ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دیے اور انہیں مار ڈالا۔ کوئی تو کنویں میں کود پڑے، اور پھر بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، اور ان تاتاریوں نے چھتوں پر چڑھ کر مارا۔ یہ کیا وہ واقعہ یاد نہیں؟ اس وقت 40 لاکھ مسلمانوں کو ان تاتاریوں نے مار ڈالا تھا، اور لاشوں کے ساتھ کیا کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ لاشوں کو اونچے انبار لگا دیے تھے لاشوں کے، یہاں تک کہ سڑک سے بھی اونچی تھی لاشوں کے ڈھیر، اور خون اتنا بہے کہ خون نالیوں سے جا کر دجلہ ندی میں مل گیا، یہاں تک کہ دجلہ ندی کا پانی سرخ ہو گیا خون سے۔ صرف یہی نہیں، چاروں طرف صرف اور صرف لاشیں ہی لاشیں تھی۔ اس وقت ان تاتاریوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، نہ ہی اس نے بچے دیکھے، نہ ہی اس نے بوڑھے دیکھے، نہ ہی اس نے عورتوں کو دیکھا۔